عمران خان کا کہنا تھا الیکشن کی تاریخ دو، اسمبلیاں تحلیل کرو، جتنی دیر یہ چلیں گے ملک کو سری لنکا بنا دیں گے، جو سازش کر کے ان کو لے کر آئے وہ بھی ذلیل ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے سیاسی مخالفین پر وار، کپتان نے لانگ مارچ کی تاریخ آج بھی نہ دی، کہتے ہیں لانگ مارچ کی تاریخ پرسوں بتاؤں گا، 30 سال سے ملک لوٹنے والوں کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے 25 اور 29 مئی کے بیچ میں، انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو واضح کر دوں گا تاکہ آپ کو پورا ٹائم مل جائے، تیاری کا ٹائم مل جائے۔ تو 25 سے لے کے 29 تک آپ کو ڈیٹ پرسوں مل جائے گی۔ میں چاہتا ہوں آپ سب تیاری کریں، خواتین آپ نے علیحدہ تیاری کرنی ہے، نوجوانوں علیحدہ کرنی ہے، ملتان کے لوگوں علیحدہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ عوام کا سمندر جب آئے گا تو ہم نے صرف ایک چیز ان سے مانگنی ہے، ایک چیز مانگنی ہے، اسمبلی جس دن کب ڈیزالو ہوگی اور الیکشن کب اناؤنس کریں گے۔ مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہو ملتان، اگر مجھے اپنے ملک کی آج فکر نہ ہو تو میں تو چاہوں گا یہ اور چلے، چند مہینے ان کو اور چلنے دو تاکہ ساری قوم کے سامنے یہ ان کی اصل شکل نظر آئے کہ سوائے کرپشن کے انہوں نے آج تک کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ جتنی دیر چلیں گے یہ ذلیل ہوں گے، اور جنہوں نے سازش کر کے ان کو لے کے آئے وہ بھی ساتھ ذلیل ہوں گے۔ اس لیے ان کو چلنے تو دینا چاہیے، لیکن ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے۔ آج سری لنکا میں دیکھیں کیا حال ہے، ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج میں یہاں ملتان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کی ڈیٹ دو اور اسمبلیوں 2014 میں بھی پی ٹی آئی نے اسٹیڈیم بھر دیا تھا، اس وقت 6 لوگ جلسے میں شہید ہوئے تھے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 2013 میں بھی تحریک انصاف نے سیاسی تاریخ رقم کی، شاہ محمود قریشی کا جلسے سے خطاب، کہا عمران خان کو مقبولیت اللہ نے دی ہے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کردار ادا کیا۔ عمران خان نے پاس کرائی، میں ملتان کا بیٹا ہونے کے ناطے آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرو کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہے، یہ اللہ کے اور اس کے حبیب کے صدقے ہے۔ کیوں نہ ہوتی؟ جب اس کی حرمت کا سوال آیا تو مجھے یاد ہے عمران خان نے کہا کہ شاہ محمود نیامے جا رہے ہو، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف، اسلاموفوبیا کا جو ٹرینڈ بن رہا ہے اس کے خلاف پاکستان کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ لیکن آج عمران خان صاحب، میں ملتان کا ایک بیٹا ہونے کے ناطے، جنوبی پنجاب کا بیٹا ہونے کے ناطے آج کہہ رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں صرف ایک مطالبہ رکھنے آیا ہوں، نہ سیٹ کا نہ وزارت کا، میری آرزو ہے۔ اور بتاؤ جنوبی پنجاب والوں، کیا تم مجھ سے اتفاق کرتے ہو کہ اللہ عمران کو دوبارہ وزیر اعظم بنائے؟ تو عمران، صوبہ پنجاب کا، جنوبی پنجاب کا صوبہ تمہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ خان صاحب، یہ لوگ کیوں صوبہ مانگتے ہیں؟ یہ صوبہ اس لیے مانگتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ کیا اسلام آباد کی دعوت کے لیے تیار ہو؟ چلو گے؟ بڑھو گے؟ تو پھر آج میں سوال کرنے آیا ہوں، جنوبی پنجاب کے نوجوانوں تیار ہو؟ مجھے جواب چاہیے۔ جنوبی پنجاب کے نوجوانوں تیار ہو؟ جنوبی پنجاب کی بیٹیوں تیار ہو؟ پنجاب کے دانشوروں
शेख रशीद ने कहा कि मुखालिफिन ने गंदा प्लान बनाया, उनको अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। मुमकिन है वजीर आजम और वजीर आला पर फर्द जुर्म लग जाए। 31 मई से पहले अहम फैसले होंगे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि चीफ जस्टिस ने जबरदस्त फैसला दिया। इमरान खान के साथ हूं, मैंने उसे गुजारिश की थी गवर्नर आज लगा दे। मैंने उसे गुजारिश की थी कि अब क्या आपसे अर्ज करूं कि इमरजेंसी लगा दे। मैंने उससे अर्ज की थी असम्बलियां तोड़ दें। अगर आज मैंने तकरीर की तो मैं उसे कहूंगा कि पंजाब की असम्बलियों से इस्तीफे दे, वरना कम अज कम पंजाब में गवर्नर आज लगा देगा। जिस डेट की देगा आप देखेंगे समंदर होगा। पाक फौज गोली नहीं चला सकती अपनी। और इसाक किसको नहीं पता 2 वजीर पेट्रोलियम है, किसको नहीं पता। सर इन्होंने इस कौम को मजाक बना दिया है। ये न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान की अजीम अफवाज पर हमें नाज है, लेकिन अगर माशी तौर पर तबाह हो गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। जब मैं ढाका में और राजशाही में खिताब करता था तो लोग मुझे कहते थे कि आप लोगों की क़यादत चोर है और माशी तबाही बांग्लादेश अलहदा हो जाएगा। आज जो मुल्क के माशी हालात हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाने हैं। ये इलेक्शन आप प्राइम मिनिस्टर हैं, एक कहता है इलेक्शन लड़ो, दूसरा कहता है नहीं जी। 14 गालियां दी हैं। कल ARY ने एक फंक्शन में 200 दफा इमरान खान का नाम लेने की रिकॉर्डिंग सुनाई है। आप मुझे बताएं कि 14 दफा इन्होंने कमर जावेद बाजवा को गाली दी और फैज को गाली दी, अब 14 मरतबा जूते। मुल्तान में PTI का पावर शो। DC खान, कोट चट्ठा, लैया विहाड़ी, खानेवाल, कहरोड पक्का और कोट मिठन से काफले रवाना हुए। काफलों की रवानगी के वक्त खिलाड़ियों को जोशो जज्बा उरूज पर रहा। पार्टी तरानों की गूंज में ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्तान पावर शो में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों से बड़े काफिले और जुलूस रवाना हुए। डेरा गाजी से MPA हनीफ खान पताफी की क़यादत में बड़ा जुलूस रवाना हुआ। कोट चुट्ठा से मुल्तान रवाना होने वाले जुलूस की क़यादत महर सज्जाद हुसैन छीना ने की। PTI रहनुमा महर सज्जाद, चौधरी अदनान भी पेश रहे। कोट चुट्ठा से दूसरा बड़ा काफिला साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लखारी की क़यादत में चोटी जीरी से रवाना हुआ। रुकने सूबाई असम्बली हनीफ खान पताफी का कहना है इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को एक कौम बना दिया है। मुनहरिफ अरकान D सीट हो गए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये जो नारा पूरी कौम का नारा बन चुका है। इमरान खान ने इस दफा पूरी कौम को एक कौम बना दिया है। और खास तौर पे आप दिखा सके नाजरीन को जिस तरह डेरा गाजी खान की आवाम उमेद आई है और मुल्तान जलसे में शिरकत के लिए बड़े काफिले के साथ हम जा रहे हैं। लीडर को बता रहे हैं कि इस जदोजहद में डीसी खान की आवाम, कोट चुट्ठे की आवाम, चोटी की आवाम उनके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह उस वक्त तक चैन नहीं लेंगे जब तक इमरान खान दोबारा वजीर आजम हो। लिया से 400 गाड़ियों पर मुश्तमिल बड़े काफिले की क़यादत अली असगर गुरमानी ने की। काफिले में मलिक अवैस जखड़, मलिक अली, चौधरी नवीद गुज्जर समेत सैकड़ों अफराद शरीक रहे। मुल्तान जलसे में शिरकत के लिए विहाड़ी से MNA ताहिर इकबाल चौधरी की क़यादत में काफिला रवाना हुआ। MNA ताहिर इकबाल चौधरी ने कहा कि साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत खत्म कराई गई और मुल्क पर चोरों और डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। काफिले की रवानगी के वक्त टाइगर्स पुरजोश रहे। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। अहलियाने विहाड़ी जो हैं वो बड़े पुरजोश हैं, बड़े पुरअज़म हैं और इनका एक ही नारा है कि हमें गुलामों की हुकूमत मंजूर नहीं है। अमरीकी जो आका हैं उनको मानने वालों की हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। और इनका एक ही नारा है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे, इस्लामाबाद के अंदर होंगे। खानेवाल से भी PTI के कारकुन बड़ी तादाद में मुल्तान पहुंचे। रहनुमा तहरीक इंसाफ नूरी निशात खान डाहा ने कहा कि तहरीक इंसाफी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। कहरोड पक्का से NA 160 राना फराज अहमद नून की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला मुल्तान जलसे के लिए रवाना हुआ। राना फराज अहमद नून का कहना था कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम मुल्क की बका की जंग लड़ रहा है। कोट मुठन से भी जिला रहनुमा अजहर खान गोपांग की क़यादत में खिलाड़ियों का बड़ा काफिला मुल्तान के लिए रवाना हुआ। पार्टी परचमों के साथ नौजवान पार्टी तरानों पर रक्स करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली को डीसीट कर दिया। अलीम खान समेत 25 अरकान अब रुकने पंजाब असम्बली नहीं रहे। डीसीट होने वालों में 18 अरकान तरीन ग्रुप से हैं। 5 का ताल्लुक अलीम खान और 2 अरकान का ताल्लुक खोखर ग्रुप से है। मजीद इस रिपोर्ट से।
तहरीक इंसाफ का रेफरेंस मंजूर। पंजाब असेंबली में पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान डी सीट हो गए। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने महफूज फैसला सुना दिया। इत्तफाक राय से जारी फैसले में कहा गया है कि हमजा शहबाज को वोट देकर पीटीआई के अरकान मुनहरिफ हुए। मुनहरिफ अरकान की रुकनीत खत्म करके निशिस्तें खाली करार दी जाती हैं। डी सीट होने वाले अरकान में अलीम खान, नजीर चौहान, मलिक नौमान लंगड़ियाल, राजा सगीर अहमद, मलिक गुलाम रसूल संगा, सईद अकबर खान, मोहम्मद अजमल, मोहम्मद अमीन जुल्कुनैन, मोहम्मद सलमान, जवार बड़ाइच, नजीर अहमद खान, फिदा हुसैन, जहरा बतूल, आयशा नवाज, उज़मा कारदार, साजिदा यूसुफ, हारून इमरान, मोहम्मद ताहिर, मलिक असद, एजाज मसीह, सिप्तैन रजा, मोहसिन अता खान खोसा, मियां खालिद महमूद, मेहर मोहम्मद असलम और फैसल हयात शामिल हैं। 20 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करेगा और 2 माह में इलेक्शन करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ 5 मखसूस नशिस्तों पर अरकान नामजद करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखेगी। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान के डी सीट होने का मामला। तहरीक इंसाफ के अरकान के डी सीट होने के बावजूद पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल। मुनहरिफ अरकान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ को कायदे ऐवान के इंतखाब से पहले 183 अरकान की हिमायत हासिल थी। ताहम कायदे ऐवान के इंतखाब में तहरीक इंसाफ के 25 अरकान ने मुतदा अपोजिशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज को वोट कास्ट करके असेंबली का नया कायदे ऐवान मुंतखब किया। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के 25 अरकान के डी सीट होने के बाद तहरीक इंसाफ के कुल अरकान की तादाद 158 रह जाती है। तहरीक इंसाफ को पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हिमायत भी हासिल है। इस तरह तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अरकान की कुल तादाद 168 बन जाती है। उधर मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब असेंबली में 165 अरकान हैं। 4 मुनहरिफ अरकान ऐवान में नून लीग का साथ नहीं दे रहे। इससे मुस्लिम लीग नून के पास 161 अरकान रह जाते हैं। ऐवान में मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी के साथ और 4 आजाद अरकान की हिमायत भी हासिल है। इस तरह हिमायत याफ्ता अरकान के बाद नून लीग के अरकान की तादाद 172 बन जाती है। अददी एतबार से नून लीग और इसकी इत्तेहादी जमातों को सबकत हासिल है। जराए का कहना है कि अगर कायदे ऐवान के इंतखाबात में कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार होते हैं और आइन के आर्टिकल 130 के सब क्लास 4 के मुताबिक अगर 2 उम्मीदवारों में से कोई एक भी मतलूबा हदफ पूरा ना कर सका तो रीपोल होगा। सादा अक्सरियत हासिल करने वाला उम्मीदवार कामयाब करार पाएगा। इधर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद डी सीट होने वाले तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने आला अदलिया से रुजू करने का फैसला किया है। नून लीग या पीटीआई, इलेक्शन कमीशन के फैसले का फायदा किसको होगा? पंजाब असेंबली में नंबर गेम ने दिलचस्प सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली। नून लीग ने स्पार्ट चाल चलकर पीटीआई का नॉक आउट कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब असेंबली में किसका पलड़ा भारी है? नंबर गेम दिलचस्प हो गया। फैसले का फायदा नून लीग को होगा या पीटीआई को? पंजाब असेंबली में पार्टी पोजीशन सामने ले आया। नून लीग की बड़ी चाल काम कर गई। पंजाब असेंबली में पीटीआई की अक्सरियत अकलियत में बदल गई। 25 अरकान के डी सीट होने के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 रह गई। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हिमायत के बाद असेंबली में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अरकान की कुल तादाद 168 बनती है। हमजा शहबाज का पलड़ा भी भारी है। ये हम नहीं आदादो शुमार कहते हैं। हमजा शहबाज को वज़ीर आला के इंतखाब में 197 वोट पड़े थे। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान निकलने के बाद हमजा शहबाज के वोटों की तादाद 172 बनती है, जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग के कन्फर्म वोटों से 4 वोट ज्यादा है। मुस्लिम लीग नून के 4 मुनहरिफ अरकान और चौधरी निसार समेत 2 आजाद अरकान के वोट इनमें शामिल नहीं है। मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान ने हमजा शहबाज को वोट दिया था। हो सकता है वो हमजा शहबाज को वोट ना दें, लेकिन हालिया फैसले के बाद उनका तहरीक इंसाफ को भी वोट देना नामुमकिन लगता है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि डी सीट होने वाले 25 में से 5 अरकान मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुए थे। उन्हें फौरी तौर पर 5 नए अरकान मिल जाएंगे, लेकिन माहिरीन इससे इत्तफाक नहीं करते। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर 5 अरकान मिलना मुश्किल है, क्योंकि असेंबली में मुंतखब अरकान के तनासुब से मखसूस नशिस्तों का फैसला होता है और ऐवान में अब पीटीआई के मुंतखब अरकान की तादाद 146 से कम होकर 126 रह चुकी है। महंगाई के चक्रव्यूह में फंसे अवाम रिलीफ को तरस गए। महंगी बिजली मजीद 4 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। मतवक्का इजाफे पर कारोबारी हजरात परेशान हो गए। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स चौधरी तारिक करीम कहते हैं, बिजली महंगी हुई तो गरीब आवाम के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। बढ़ती हुई महंगाई को ब्रेक ना लग सकी। बिजली 4 रुपए 5 पैसे महंगी होने का इम्कान। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त की मंजूरी से सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। प्रोडक्शन रेट बढ़ने से महंगाई आती है, तो जब लोग महंगाई ज़्यादा हो जाती है तो लोगों की चीज़ें दस्तरस से बाहर निकल जाती हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग इन चीज़ों की क़ुव्वत ख़रीद खो बैठते हैं। तो
اور آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی اس حد تک پہنچ گئی کہ ڈالر آج 204 روپے ہو گیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں متوقع اضافے پر کاروباری حضرات بھی پریشان دکھائی دیے۔ ڈسٹرکٹ چیئرمین چیمبر آف اسمال ٹریڈر چودھری طارق کریم کا کہنا تھا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ایسے میں بجلی مہنگی ہوئی تو غریب عوام کے لیے مشکلات بھی بڑھ جائیں گی۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، گاڑیاں دیکھیں وہ کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، وہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں، بجلی نہیں مل رہی، اس کے اوپر لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے، بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ بجلی کے، اس کے بعد بھی لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اس کی دسترس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ شہریوں اور تاجروں نے حکومت وقت سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ حکومت کے عوام کو ریلیف دینے کے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بہاولپور میں درجہ دوم گھی کی قیمتوں میں اضافہ جاری، 12 کلو پیٹی کی قیمت میں 250 روپے ہو گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بہاولپور میں گھی کی بڑھتی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ عام آدمی کے استعمال میں آنے والا دوسرے درجے کا گھی تاریخ کی بلند ترین سطح 460 روپے تک پہنچ گیا۔ 12 کلو کی پیٹی میں بھی 250 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ ہول سیل میں پیٹی کی قیمت 4900 سے 5150 اور اوپن مارکیٹ میں 5200 روپے تک پہنچ گئی۔ 10 کلو کی پیٹی میں بھی 100 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ مجموعی قیمت 4550 سے 4650 تک پہنچ گئی۔ گھی اتنا مہنگا ہو گیا، 480 روپے ہو گیا۔ یہ عمران خان کو کہتے تھے جی اتنی مہنگائی کر دی، اتنی مہنگائی کر دی، یہ اپنے آپ کو تو دیکھیں کتنی مہنگائی کر رہے ہیں۔ نہ عوام ساری اکانومی والی پریشان ہے۔ حکومت نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ اس حکومت نے جو نعرہ لگایا تھا کہ ہم آگے مہنگائی کنٹرول کریں گے، مہنگائی کنٹرول کرنے کے بجائے ان کے دور میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ گھی کا ریٹ دیکھ لیں یا باقی چیزوں کا بھی دیکھ لیں۔ قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد درجہ دوم گھی فی کلو 460 سے 480 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 500 تک بکنے لگا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گھی کی قیمتوں پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں۔ حکومت گھی مافیا کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ سر فی کلو گھی کی قیمتوں میں 20 روپے اضافہ ہوا ہے۔ پہلے 460 روپے کلو تھا فی گھی، اب 480 روپے کلو مل رہا ہے۔ پہلے 12 کلو والے گھی کی پیٹی جو تھی نا وہ ہمیں مل رہی تھی 4904 روپے کی، اس وقت وہ ہمیں مل رہی ہے 5245 روپے، یعنی 50 to 45 روپے کی۔ آلموسٹ 300 350 نا فی پیٹی پہ اضافہ ہوا ہے۔ مارکیٹ میں اول اور درمیانے درجے کے گھی میں 20 روپے کا فرق رہ گیا ہے۔ ہول سیل مارکیٹ کے مطابق آنے والے دنوں میں گھی 500 کی حد عبور کر سکتا ہے۔ کیمرامین عارف چشتی کے ساتھ میاں نظام الدین، بیورو چیف روہی، بہاولپور۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں ضروری ہیں۔ ڈی سی مظفر گڑھ موسیٰ رضا کا کوڑے خان اسکول کا دورہ، اسکول میں کرکٹ گراؤنڈ کا افتتاح کیا۔ مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر کی رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سید موسیٰ رضا نے سردار کوڑے خان پبلک اسکول کا دورہ کیا۔ اسکول میں کرکٹ گراؤنڈ کا افتتاح بھی کیا۔ انجمن تاجران کے نمائندے، سول سوسائٹی پرنسپل رانا طاہر بشیر ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کرکٹ گراؤنڈ میں سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ ڈی سی مظفر گڑھ سید موسیٰ رضا نے کہا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی بہت ضروری ہیں۔ کھیلوں کی سرگرمیوں سے طلباء کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے اسکول میں، قرآن اسکول میں ایک ڈیزرٹڈ پلیس تھی، اس کو ہم نے پرنسپل صاحب نے اپنی ایفرٹ سے آباد کیا ہے۔ یہ بڑا اچھا گراؤنڈ آج اس کی اناگریشن کی ہے۔ دوسرا ہماری ترتیب تھی تقسیم انعامات کی، ہمارے قرآن اسکول کے بچوں نے رنرز اپ رہے ہیں پی سی بی کی اور ٹرافی تھی اس میں۔ اس کے علاوہ جو ہماری اسکاؤٹس کی ٹیم کی پلانٹیشن کے حوالے سے انہوں نے فیڈرل لیول پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان کے ریکگنائز کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر موسیٰ رضا نے حال میں طلباء سے خطاب بھی کیا۔ پی سی بی کے زیر اہتمام حال ہی میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں کوڑے خان اسکول کی ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ نوجوان کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پرنسپل کوڑے خان اسکول طاہر بشیر نے کہا کہ طلباء و طالبات کو کھیلوں کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ طلباء آگے چل کر بھی ملک کا نام روشن کریں گے۔ ہمارے بچوں کے لیے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے لیے پراپر سہولت نہیں تھی۔ یہ ہمارا جو گراؤنڈ تھا یہ ڈیزرٹڈ تھا، اس کو ہم نے آباد کیا ہے اور اس کو بچوں کے لیے مختص کر دیا ہے۔ اور یہاں پر میں راؤ عتیق الرحمان صاحب کا بھی نام لینا چاہوں گا جنہوں نے اس گراؤنڈ کو بنانے میں ہماری سپورٹ کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کا بھی اتنا ہی ویٹیج ہے اور یہ ہر اسکول میں ان کو پراپر وے میں لے کر چلنا چاہیے۔ سول سوسائٹی انجمن تاجران بچوں کے والدین نے کرکٹ گراؤنڈ کے افتتاح پر خوشی کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکول کے احاطے میں پودا لگا کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی۔ کیمرہ ٹیم کی ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں شعبہ کراپ رپورٹنگ محکمہ زراعت پنجاب کے افسران کی تربیتی ورکشاپ۔ ملتان سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام ورکشاپ میں 50 سے زائد افسران کی شرکت۔
کراپ رپورٹنگ محکمہ زراعت پنجاب کے افسران کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کا مقصد کراپ رپورٹنگ افسران کو فیلڈ میں کپاس کی فصل کو بہتر بنانا تھا۔ 50 سے زائد کراپ رپورٹنگ افسران نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر CCRI کا کہنا تھا کہ تربیتی ورکشاپ کے ذریعے وفاقی اور صوبائی کپاس پر کام کرنے والے اداروں میں ہم آہنگی ہوگی۔ اس ہفتے سے ہم نے تقریباً تمام جو محکمے ہیں حکومت پنجاب کے، ان کی ٹریننگ شروع کی ہے، کیونکہ کاٹن ہماری جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم چاہتے ہیں اس کی بہتر سے بہتر پیداوار ہو اور ہماری جو ملکی معیشت ہے وہ بہتر ہو۔ شرکا کا کہنا تھا کہ کپاس کی فصل کی بہتر رپورٹنگ سے حفاظت ممکن ہوگی۔ ٹریننگ کے انعقاد پر CCRI کے مشکور ہیں۔ ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں ریگارڈنگ پیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن، سیکنڈلی کراپ کی جو جنرل کنڈیشن ہے اس کو کافی جو ہے نا انہینس ملے گا، اینڈ اٹ ول بی ویری بینیفیشیل فار آور رپورٹنگ۔ CCRI کے مختلف شعبوں کے سربراہان اور دیگر نے کراپ رپورٹنگ افسران کو لیکچرز دیے۔ کیمرمین عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آرٹ ایگزیبیشن توجہ کا مرکز بن گئی۔ خواجہ فرید یونیورسٹی کی بزنس کی طلبہ فاطمہ نسیم کے فن پاروں کی نمائش کی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کینوس سامنے ہو اور برش کا استعمال ماہر ہاتھ کریں تو کینوس پر بکھنے والے رنگ خوبصورت اور دیدہ زیب فن پارہ بنا دیتے ہیں۔ خواجہ فرید یونیورسٹی کی بزنس پڑھنے والی طالبہ فاطمہ نسیم کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد چیمبر آف کامرس میں کیا گیا۔ صدر چیمبر جوید ارشاد نے نمائش کا افتتاح کیا۔ صدر چیمبر جوید ارشاد کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کا آرٹ کی دنیا میں اپنے فن کا اظہار کرنا خوش آئند بات ہے۔ چیمبر میں اس لیے ہم کرواتے ہیں تاکہ جو بچی نے یہ ایفرٹ کیا ہے وہ اس کو آنر فیل کرے کہ میں ضلع کے ایک بڑے ادارے میں اپنی ایگزیبیشن کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ایسے ہی برکت ڈالے اور یہ ینگ بچے جو ہیں سارے یہ آپ کی سکلز کو ایسے ہی آگے لے کر پروموٹ ہوں۔ ماشاءاللہ جی، فاطمہ کو مبارکباد، بہت اچھی انہوں نے پینٹنگ کی ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ فاطمہ BBA کی اسٹوڈنٹ ہے، یہ فائن آرٹ کی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اور یہ اس کا شوق ہے، تو اس کے شوق کو اب پروموٹ بھی کرنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ماشاءاللہ، اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ہمارے ضلع کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے۔ چیئرمین پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اعظم شبیر کا کہنا تھا کہ طلباء و طالبات کی مثبت سرگرمیوں میں دلچسپی رحیم یار خان کے نوجوانوں کی سوچ کی عکاسی ہے۔ فاطمہ نسیم نے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کام کیا ہے، جیسا کہ ندیم مسعود صاحب بتا رہے تھے کہ بیٹی نے میٹرک ان کے پاس کی، اور ہماری بڑی ہونہار بیٹی ہے، اور ماشاءاللہ BBA کی اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آرٹ میں ایسی دلچسپی کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اللہ پاک ان کے کام میں برکت دے اور یہ اپنے ضلع کا اور ملک کا نام بھی روشن کریں۔ طالبہ فاطمہ نسیم کا کہنا تھا کہ اچھی لکھائی ان کا شوق تھا۔ اچھی لکھائی کو کینوس پر لانے کے خیال نے کیلیگرافی کے فن سے جوڑا۔ میں یہ کیلیگرافی زیادہ ایکسپرٹیز سے کر لیتی ہوں، کیونکہ میں نے بچپن سے ہی شوق تھا مجھے اپنی رائٹنگ اچھی کرنے کا۔ رائٹنگ جب جیسے جیسے امپروو ہوتی گئی، مجھے پڑھے ہو کے پتہ لگا کہ یہ چیز جو ہے مطلب آرٹ میں ہم لے کے جا سکتے۔ آرٹ کا تو شوق تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں قرآنی آیات کو لکھوں اور ان کو مطلب ان کی جو ہے اس طرح سے پریزنٹ کروں کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کو اچھا لگے اور اپنے گھر میں بھی ڈیکور اس کو کریں۔ رحیم یار خان کی دھرتی سے فائن آرٹس جیسے شعبہ سے نوجوانوں کا منسلک ہو کر اپنی محنت اور فن کو آگے بڑھانا یہ ثابت کر رہا ہے کہ رحیم یار خان کا نام جلد ہی اس شعبہ میں نئی پہچان بنا لے گا۔ کیمرمین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ رحیم یار خان میں گرمی کی کمی اور بارش کے لیے جماعت اسلامی نے نماز استسقاء ادا کی۔ رحیم یار خان میں جماعت اسلامی کے کارکنان اور شہریوں نے اللہ تعالیٰ سے گرمی کی کمی اور بارش کی دعا کے لیے نماز استسقاء ٹاؤن ہال میں ادا کی۔ نماز استسقاء میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس کے کرم کی دعا مانگی گئی تاکہ بارش ہو اور گرمی کا خاتمہ ہو جائے۔ نماز استسقاء ادا کرنے والوں کا کہنا تھا کہ ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی گئی ہے۔ آج اہلیان رحیم یار خان نے پریس کلب کے آڈیٹوریم گراؤنڈ میں جو ہے نماز استسقاء ادا کی ہے، اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے ہیں، اپنی کوتاہیوں غلطیوں سے معافی مانگی ہے اور رب سے بارش کی التجا کی ہے۔ آج جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ہم نے جو ہے نماز استسقاء کا اہتمام کیا ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال کے اندر جہاں پہ شدید گرمی ہے اور قحط سیلی کا سما جو ہو چکا ہے، چولستان اور روہی کے اندر بھی اس وقت بہت مشکل حالات ہیں، تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج یہاں پر نماز استسقاء کا اہتمام کیا ہے۔ اس وقت صورتحال قحط سالی کی اور گرمی کی شدت کی اور بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر
مسنون نماز نماز استسقا جو ہے پڑھی گئی ہے، اپنے رب کے حضور توبہ استغفار بھی کیا ہے، اگلی زندگی بہتر بنانے کی دعا بھی کی ہے۔ سورج کا پارا بڑھا مگر بارش نے منہ موڑ رکھا ہے۔ بارش کے چند قطرے موسم کی سختی کو کم کر سکتے ہیں۔ نریمیا خان میں نماز استسقا ادا کر کے اٹھنے والے ہاتھوں نے رب العالمین سے اس کی رحمت کی دعا مانگی ہے۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ میاوالی میں تھیلیسیمیا کے بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ شہریوں نے بلڈ کے حصول کے لیے انوکھا طریقہ اپنا لیا۔ شناختی کارڈ رکھوا کر بلڈ لے جاتے ہیں مگر واپس نہیں آتے۔ شناختی کارڈ جمع کروا کر ڈی ایچ کیو ہسپتال کے بلڈ بینک سے خون حاصل کرنے والے شہریوں نے بے حسی کی انتہا کر دی۔ انچارج نے بتایا کہ مریضوں کے لواحقین بلڈ کے بدلے بلڈ دینے کا وعدہ کر کے شناختی کارڈ جمع کرا دیتے ہیں۔ بلڈ کے حصول کے بعد واپس کوئی نہیں آتا۔ انتظامیہ کے پاس 4 سے 5 ہزار شناختی کارڈ جمع ہو گئے ہیں۔ اگر لوگ آ کر بلڈ دے دیں تو تھیلوسیمیا کے بچوں کی زندگی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو ایمرجنسی کی صورت میں تو بلڈ دینے کے لیے آئی ڈی کارڈ رکھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں سے بلڈ لے جائیں، اپنی ایمرجنسی سالو کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ مہینے بعد یا 15 دن بعد ہمیں بلڈ کوئی بھی گروپ واپس کر دیجیے گا۔ لیکن لوگ ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ رکھوا کے واپس نہیں آتے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ انچارج نے بتایا کہ تھیلوسیمیا کے 400 بچے رجسٹرڈ ہیں، ان کے لیے بلڈ کیمپ لگائے جاتے ہیں مگر ضرورت کے مطابق بلڈ نہیں ملتا۔ بلڈ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انتظامیہ شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ تھیلیسیمیا کے لیے ہم بلڈ کیمپس لگاتے ہیں، وہ ہمیں بلڈ ڈونیشنز کچھ ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی۔ 400 بچہ تقریباً رجسٹرڈ ہے یہاں پہ، جن کو ہر مہینے میں 1-2 بوتلیں لگنی ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اس لیے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جب ہمارے پاس اسٹاک کی شارٹیج ہوتی ہے تو ان کو بھی ایکسچینج میں بلڈ نہیں ملتا یا ویسے بھی نہیں ملتا۔ بلڈ بینک انتظامیہ نے اپیل کی ہے کہ شناختی کارڈ رکھوانے والے شہری فوری طور پر آ کر بلڈ دیں تاکہ بلڈ کی ضرورت پوری ہو سکے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ 20 مئی مکھیوں کے عالمی دن کے موقع پر زرعی یونیورسٹی میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ زرعی یونیورسٹی ملتان میں 20 مئی شہد کی مکھیوں کے عالمی دن کے موقع پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل تھے۔ کانفرنس میں شہد کی مکھیوں کے مصنوعی طریقے سے پرورش کے موضوعات زیر بحث رہے۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب کا کہنا تھا کہ شہد کی مکھیاں فصلوں کے لیے پولینیٹرز کا کام کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی افزائش سے ہماری فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ پولینیشن کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سی جنگلات، ہماری فوڈ سیکیورٹی، ہماری بہت سی فصلات اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور فردر یہ کہ ان کو اگر ہم حفاظت کریں، ان کو اگر اپنا کام کرنے دیں تو ہماری پروڈکشن میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ شعبہ زراعت کے ڈین زرعی یونیورسٹی کا کہنا تھا کہ زرعی یونیورسٹی شہد کی مکھیوں کی افزائش کے لیے کام کر رہی ہے۔ طلباء اور طالبات سمیت کسانوں کو بھی شہد کی مکھیوں کی افزائش سے متعلق تربیت دے رہے ہیں۔ ہم جو ہے نا یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بھی تعلیم دے رہے ہیں، ہم فارمر کو بھی تعلیم دیتے ہیں کہ مکھیاں کیسے پالنی ہیں یا اس کی کنزرویشن کیسے کرنی ہے، اس کو بچانا کیسے ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس میں اساتذہ سمیت طلباء اور طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان۔